میں سیلاب آیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے پہلا خط لکھا تھا سندھ حکومت نے، تو ہم نے جواب میں ایک خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا، صوبائی الیکشن کمیشن کو لکھا تھا، اور ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ وہ فہرست شائع کی جائے جس میں پولیسوں میں بھیجیں۔ ایک آدمی کا نام بھی سامنے نہیں آ سکا۔ دوبارہ انہوں نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے ایک اور سازش کی کہ 2 حصوں میں کراچی کا انتخاب کرائیں۔ ہم نے اس کے بعد بھی اپنا موقف میڈیا میں بھی دیا، الیکشن کمیشن کو بھی بھیجا کہ کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ التوا کریں یا 2 حصوں میں کروائیں، اور آپ بتائیں کہ کون سے اہلکار ہیں جن کو آپ نے بھیجا ہے۔ نہیں بتایا۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے خط لکھا، 1 دن تک چھپا کے رکھا۔ 14 تاریخ کا خط 15 تاریخ کی شام کو منظر عام پر آیا، سازشیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد کل یعنی 17 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی، اور جو پورا انہوں نے ایک طریقہ کار طے کیا ہوا ہے، ایک پچھلے 14 سال کا ہے، وہ بھی ہڑپ کر جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ کتنا کھائیں گے یہ اور کیا لے کر اپنی قبر میں جائیں گے۔ ان کی ہوس ہی ختم نہیں ہوتی۔ ان کے ٹینکوں سے جو ہے وہ ڈالر برآمد ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی عوام کو لوٹنے کا کام جاری رکھتے ہیں۔ انہیں پریشانی ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات منعقد ہوئے، اور جیسا کہ اس شہر کراچی کی ویو ہے، ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ جماعت اسلامی کا میئر آنا چاہیے، جماعت اسلامی کی بلدیہ آنی چاہیے۔ اس شہر کو ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کی ضرورت ہے۔ آپ سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں، اور کروائے بھی ہوں گے تبھی تو پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ پلس تو تمام اداروں کو مل رہی ہیں تبھی تو پریشانی ہے، جس کے نتیجے میں آپ محروم کر رہے ہیں اس شہر کراچی کو۔ اور آپ نے اس ساری صورتحال میں آپ کو یہ خطرہ ہوا کہ کوئی سوال کرے گا کہ ان سڑکوں کے اوپر جو کارپیٹنگ